ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم ذلك الدين القيم تمام تر تعریفیں انبیاء براہ کا سبحانہ وتعالیٰ کے لیے ہے. بیس بہت و سلام جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جن کا وجود میں ساری کائنات میں نمایاں ہے. میرے محترم بھائیو عزیز ساتھیو پیارے دوستو، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے دنیا کے جو نظام ہے اور سسٹم ہے اللہ نے اپنے کلام میں بہت اچھی طرح سے بیان کر دیا، اور اللہ نے جو قرآن میں بیان کیا ہے وہ کہیں سے بھی لیکن اور شک کی گنجائش نہیں ہے. جیسے کہ دیگر ادیان میں دیگر مذاہب میں کچھ ایسی اور فور چیزیں بیان کی جاتی ہیں جس کا کوئی ثبوت ہی نہیں ہے، نہ وہ ثابت ہوتی ہے، لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ایک ایک چیز کو کلیئر بتایا. جیسے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا کہ بے شک مہینوں کی گنتی اللہ کے نزدیک 12 ہے. کیا کہا؟ مہینے کی گنتی کتنی ہے؟ 12 ہے. آپ دنیا کے جتنے بھی سسٹم، جتنے بھی مہینے گنے جاتے ہیں، انگریزی تاریخ ہو جائے یا ہندی تاریخ ہو جائے یا جو بھی تاریخیں بتائی جاتی ہیں، کیا کسی کا مہینہ 13 ہوتا ہے؟ اس کے آگے ابھی تک کوئی بڑھ نہیں سکا. اللہ نے 12 بتایا تو ساری دنیا میں، ساری کائنات میں مہینے کی گنتی کتنی ہے؟ 12. نام انہوں نے چینج کر دیا. بھئی جو عربی تاریخ کا جو مہینہ ہے، سب سے پہلا مہینہ جس سے ہم گزر رہے ہیں شہر اللہ محرم، یہ اللہ کا مہینہ محرم ہے. یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو کہتے ہیں کہ منہا اربعۃ حرم. ان 12 مہینوں میں 4 مہینے ایسے ہیں جو حرمت والے ہیں. حرمت والے مہینے کا مطلب کیا ہے؟ جیسے کہ کچھ کنڈیشن ایسی ہو جاتی ہے کہ اس میں انسان بات نہیں کر سکتا، ادھر ادھر دیکھ نہیں سکتا. مطلب جیسے نماز، ابھی آپ خطبہ سن رہے ہیں، میں آپ کو دیکھ رہا ہوں، آپ اس کو دیکھ رہے ہیں، آپ نہیں سن رہے ہیں، میں آپ کر دیا. لیکن جب نماز کی کنڈیشن ہو جائے گی تب کیا ہوگا؟ پہلی تکبیر کو تکبیر کیا کہا جاتا ہے؟ تکبیر تحریمہ کہا جاتا ہے. کہ اس تکبیر کے بعد آپ پر کچھ چیزیں حرام ہو جاتی ہیں. جیسے بات چیت کرنا حرام ہو جائے گا، ادھر ادھر دیکھنا حرام ہے، بولنا حرام ہے، کوئی سلام کرے آپ منہ سے جواب نہیں دے سکتے. یہ ساری چیزیں کیا ہو جاتی ہیں؟ اب آپ کی توجہ
صرف اللہ کی طرف، اپنی عبادت کی طرف آپ ایک دم ایک سو ہو کے عبادت کریں گے، جب تک آپ نماز میں بول نہیں سکتے، کسی کے سلام کا جواب زبان سے نہیں دے سکتے، ہاتھ کے اشارے سے دیا جا سکتا ہے سلام کا جواب یہ۔ تو اسی طرح سے اللہ نے مہینوں میں جو کنڈیشن لگائی ہے، کہا کہ 4 مہینہ حرمت والے، یعنی اس میں آدمی ہر اس چیز سے بچے جو گناہ کے کام ہے۔ بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے کو بتاتے ہیں، کہتے ہیں کہ رمضان کے بعد سب سے افضل روزہ جو ہوتا ہے وہ محرم کا روزہ ہے، اور اس محرم کے روزے کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تعین نہیں کیا کہ فلاں تاریخ کو رکھے تو افضل ہے، نہیں، پورے مہینے میں کبھی بھی آپ روزہ رکھیے، لیکن اس مہینے میں کچھ خاص تاریخ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ رکھا، جیسے آج کا دن 10 محرم کا روزہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی نہیں چھوڑا 10 محرم کا۔ ہاں، مدینے میں جب یہودیوں سے بات ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ 9 کا روزہ رکھوں گا، یہ حدیث کی جو اس پہ تھوڑا سا شک لوگوں کو پیدا ہوا کہ بھیا ہم لگتا ہے کہ خالی 9 کا روزہ، اس حدیث کے اندر جو جنہوں نے تحقیق کیا ان کی تحقیق یہ ہے اس کے اندر ایزن نہیں ہے، ایزن مینس بھی نہیں ہے، بھی، تو ان کو تھوڑا سا اس پہلو کے بجائے تھوڑا سا اس پہلو پر نظر ڈالیں، کیا اگر بھی نہیں ہے تو کیا ہی ہے، کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ 9 ہی کا، جب بھی نہیں ہے اور ہی نہیں ہے تو اس کا یہ مطلب ہوا کہ 10 کا تو اللہ کے نبی نے رکھا ہی ہے، 9 کا رکھنے کی بات کر رہے ہیں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس فرمان کے بعد دنیا میں نہیں رہے، اور اللہ کے نبی سے کوئی عمل ثابت نہیں ہوا کہ اللہ کے نبی نے مطلب 9 ہی کا رکھا، ایسا نہیں۔ لیکن فضائل جو بیان کی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عاشورہ کے روزے یعنی 10 محرم کا بیان کیا پوری کتب حدیث کے اندر، اور عاشورہ 10 محرم کو ہی کہا جاتا ہے۔ اب وہ الگ بات ہے کہ بلا وجہ کی بات کریں کہ نہیں 9 تاریخ بھی عاشورہ ہے، عاشورہ 10 کو ہی کریں، عشرہ سے عاشورہ، ٹھیک ہے۔ تو اور پھر اس پہ کوئی بحث کی کوئی ضرورت نہیں تھی، بلا وجہ کے مدعے چھیڑے جاتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں کہ اس مہینے میں کبھی بھی روزہ رکھا جا سکتا ہے، آپ کو آزاد چھوڑ دینا چاہیے تھا۔ 9-10 کا کوئی رکھتا ہے، 10-11 کا رکھتا ہے، مزید اور رکھتا ہے، الحمدللہ اسی بات ہے، اس کو آزاد ملے گا اس کو۔ تو یہ چیزیں جو ہے، اور آثار صحابہ سے بھی 9-10 کا روزہ ملتا ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ ہم لوگ ہندوستان میں بیٹھے ہیں، آپ اس وقت کبھی ٹائم نکال کے مکہ آپ ذرا کال لگائیے، مدینہ لگائیے کہ اہل عرب کیا صرف 9 کا روزہ رکھتے ہیں، 9-10 کا روزہ رکھتے ہیں، تو آپ کو پتہ چلے کہ 9-10 کا روزہ رکھتے ہیں۔ کیا رکھتے ہیں وہ؟ 9-10 کا آج بھی روزہ رکھتے ہیں۔ وہ حدیث تو ان کے وہیں سے آئی نا، جہاں سے عرب سے آئی ہمارے پاس حدیث نا، تو مطلب ان لوگوں نے حدیث کو نہیں سمجھا، اور اس بات کو کہنا کہ 90% علماء نہیں جانتے، یہ بہت جرت کی بات ہے، اور یہ الفاظ جہالت ہے، یہ صحیح نہیں ہے کہ ایک آدمی دعویٰ کر لے کہ 90% عالم سب ریجیکٹ، خالی ہم آج سمجھے ہیں کہ 10% کو ہم کلیئر کر رہے ہیں کہ صحابی لوگ صحیح نہیں۔ یہ نفلی روزے ہیں، اس کو آدمی رکھے، اجر و ثواب ہے، اللہ کی طرف سے ثابت ہے، اس طرح سے نہیں کرنا چاہیے۔ تو اس مہینے کو بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کس میں شمار کیا؟ حرمت والے مہینے میں شمار کیا۔ اور کیا کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ جب اللہ کی آیت کو اللہ کے نبی نے پڑھا کہ اللہ کے نزدیک مہینے کی گنتی 12 ہے اور اس میں 4 حرمت والے ہیں، تو 4 حرمت والے کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، کہا کہ 3 جو ہے 3 مہینے مسلسل یعنی پے در پے ہیں، 1 مہینہ جو ہے آگے پیچھے ہوتا ہے، کون سا؟ ذی القعدہ 1، ذی الحجہ 2، محرم 3، یہ 3 مہینے مسلسل حرمت والے ہیں، اور ان مہینوں کی قدر کرنی چاہیے۔ اس میں عرب میں لڑائیاں بند ہو جاتی تھیں، وہ لڑائی جھگڑا نہیں کرتے، یعنی اتنا اس کا خیال رکھتے تھے۔ ہاں، تو آج وہ حرمت آج بھی باقی ہے،
اس مہینے کی، اس مہینے